صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سونے کی حیثیت کیا ہے میں آج آپ کو بتا دوں۔ سونے کی حیثیت، گولڈ سب کے لیے قیمتی ہے نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ جس کے دل میں اللہ بس جائے، رسول بس جائے، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں۔ محبوب الہی کا اصل نام سید محمد ہے، بدایوں میں پیدا ہوئے، جوانی کی ابتدا ہے سید محمد، جسے بعد میں دنیا نے محبوب الہی کہا، جسے دنیا نے بعد میں محبوب الہی کہا۔ ابتدائی جوانی، دوستوں نے کہا سید محمد غربت کی چکی میں کب تک پسو گے، چلو فلاں جنگل کے اندر ایک پہاڑ ہے، وہاں ایسا پتھر ملتا ہے کہ اگر لوہے کو لگا دو تو سونا بن جاتا ہے۔ سونا بنانے کا طریقہ وہاں ہے، سونا بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ سید محمد، جسے دنیا نظام الدین اولیاء کہتی ہے، دوستوں کے ساتھ نکلے، کیوں؟ سونا حاصل کریں گے، گولڈ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، خوب مالدار ہو جائیں گے، اور پھر دنیا کے اندر ہم سے زیادہ عیش کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ دلی کی سرزمین پر پہنچے اور پھر وہاں سے سونا بنانے کی جگہ پر جہاں طریقے بتائے جا رہے تھے، جہاں پتھر مل رہے تھے، ادھر پہنچنے لگے، گزرنے لگے۔ رستے میں ایک کٹیا ایک فقیر کی تھی، وہ فقیر کوئی معمولی فقیر نہیں تھا۔ دنیا کے فقیر مانگنے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ مانگنے نہیں بلکہ دینے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر وہ تھا جس کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ فرید کی کٹیا کے قریب آئے، چہرہ دیکھا تو کہا کہ پتہ نہیں وہ سونا بنانے کا طریقہ بتانے والا کیسا ہوگا، اسے دیکھ کر تو اللہ یاد آتا ہے، اسے دیکھ کر تو یار کی یاری یاد آتی ہے۔ رک گئے، دوستوں سے کہا چلے جاؤ، میں بعد میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ اس فقیر نے ایسا دل چھینا کہ ہمیشہ کے لیے نظام الدین کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا۔ رات و دن اب کبھی اس کا پانی اٹھاتے ہیں، کبھی لوٹا رکھتے ہیں، کبھی طہارت کے لیے ڈھیلے رکھتے ہیں، کبھی گدڑی پھیلاتے ہیں، کبھی کپڑے دھلتے ہیں۔ رات و دن اس فقیر کی محنت ہے۔ کئی سال گزرے، دوست جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ سید محمد جو اللہ اکبر نظام الدین سونا بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے بدایوں سے ہمارے ساتھ دلی آیا تھا، وہ برتن دھل رہا ہے۔ دوستوں نے دور سے دیکھا، کہا سید محمد دیکھ ہمارے پاس تھیلے کتنے ہیں، توڑے کتنے ہیں۔ دیکھا تو سب کے پاس اتنے تھیلے تھے اور سب میں سونا بھرا تھا۔ اٹھ کر کے گئے، کیا ہوا؟ کہا سونا بنانے کا طریقہ مل گیا، دیکھ ہم کتنے مالدار ہو کر آئے۔ جوانی کے ایام تھے، دل میں خیال آیا میں کہاں آ کر کے پھنس گیا، کاش ان کے ساتھ چلا جاتا تو مجھے بھی سونا بنانے کا طریقہ مل جاتا اور دنیا کے اندر میں بھی مالدار ہوتا، میرا بھی محل ہوتا، ماں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزرتی۔ اللہ اکبر، دل میں خیال آنا تھا۔ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ بابا فرید نے اندر سے آواز دی، سید محمد کہاں؟ لبیک کہتے ہوئے اندر پہنچے، کہا بیٹے استنجا کی حاجت ہے، جا ڈھیلا لے کر کے آ۔ اللہ اکبر، ڈھیلا لینے کے لیے گئے، جس مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگایا وہی سونا بن گیا۔ اسے پھینکا، دوسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا۔ تیسرے کو اس کو پھینکا، تیسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا۔ ہاتھ لگایا، سونا بنا، پھینکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اندر سے آواز آئی، بیٹے اتنی دیر کیوں لگاتا ہے، جلدی سے ڈھیلا لاتا کیوں نہیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں۔ آ کے ہاتھ باندھ کے کہتے بابا جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے، فرمایا وہی لے کر کیا استنجا تو کر لوں۔ محبوب الہی نے جب کہا حضور آپ ہی نے تو مسئلہ بتایا ہے کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو مٹی ہی کا چاہیے۔ فرمایا نادان، جو ڈھیلا سونے کا استنجا کے قابل نہیں ہے اس سے دل کیوں لگاتا ہے؟ دل لگانا ہے تو مدینے کے تاجدار سے لگا لے۔ کس سونے کے زیورات میں عزت فروخت کر رہے ہو جس سے استنجا بھی جائز نہیں ہے؟ کس کو دل میں بٹھایا ہے جو پاک بھی نہیں کر سکتا استنجا سے؟
کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ آؤ اپنے اعمال کا احتساب کرو اے میری قوم کی بیٹیوں، زیورات قیمتی نہیں ہے، زیور کھو جائے تو بازار میں مل جاتے ہیں، عصمت لٹ جائے تو بازار میں نہیں ملتی۔